بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف کو شروع کرتے ہیں ورس نمبر 75 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. اب یہ لاسٹ وارننگ تھی. اس میں کہا کہ ایک موقع مجھے اور دے دے. اگر اس کے بعد کوئی میں نے دوبارہ بولا تو سبحان اللہ آپ مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیجئے گا. تو دیکھیں حصول علم کے لیے صبر جو ہے نا یہ ایک شرط ہے. ابھی اگلی موہم کی طرف چل پڑے. پھر وہ آگے چلے فانطلقا یہاں تک کہ ایک بستی میں جا پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. دیکھیے یہاں پوچھا نہیں مشورہ دیا ہے. اس نے کہا بس میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جب تک مشورہ مانگا نہ جائے مشورہ نہیں دینا چاہیے. تو اس نے کہا بس میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن کے اوپر تم صبر نہیں کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا. اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے. میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن کے اوپر تم صبر نہ کر سکے. تو یہاں پر بہت ساری چیزوں کی مصلحت
موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی۔ اور دیکھیے کہ بعض اوقات زندگی میں انسان کے ایسے بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اس کی مصلحت اور حکمت سمجھ نہیں آتی، اور انسان اس پر بہت پریشان رہتا ہے کہ ایسے کیوں ہو گیا میرے ساتھ۔ تو پس پردہ سبحان اللہ اس کے پیچھے ایک فائدہ ہوتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی چیز دیکھیں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مسکینوں کی ایک آمدنی کا ذریعہ تھا، اور انہوں نے اس کو بھی خراب کر دیا، لیکن وہ اس لیے تھا کہ یہ کشتی اگر عیب دار ہو گئی تو ان کے ہاتھ نہیں جائے گی، ورنہ بادشاہ چھین لے گا۔ تو سبحان اللہ وہ کشتی کو دوبارہ مرمت کر سکتے تھے، لیکن ان کی دیکھیں کشتی ہی تو صرف ان کی روزی روٹی کا ایک ذریعہ تھی، تو اگر وہ چھین لیتا تو مسکین کا تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ مسکین کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ کا مستحق کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو بظاہر آپ کو سبحان اللہ ٹھیک نظر آ رہا، لیکن مسکین یوجلی ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے انف نہ ہو، رائٹ؟ کہ سم ٹائمز ان کے پاس اگر ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کے لیے بھی کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا، کوئی ڈیلی جیسے مزدور ہے کہ ڈیلی آمدنی اگر ہو گئی تو الحمدللہ، نہیں تو پھر سبحان اللہ جو ہے وہ ایسے ہی فاقہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ اگر جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک حسن تدبیر کی کہ ان کی کشتی جو ہے وہ بچا دی، اور دوسرا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بچے خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ دو یتیم لڑکوں کی وہ دیوار کے نیچے ان کا جو ہے خزانہ چھپا ہوا تھا، اور ان کے ماں باپ نیک تھے، اور اللہ کی رحمت کی بنا پر جو ہے اللہ نے انہیں حکم دیا کہ یہ تم اس خزانے کے اوپر، کیونکہ دیوار گر رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کس طرح اپنے بندوں کے لیے حسن تدبیر کرتا ہے۔ بظاہر تکلیف دہ معاملہ ہے، لیکن اس کے باطن میں اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہر شر کے اندر ایک ہڈن خیر ہوتی ہے۔ تو مومن کے لیے اللہ کی تقدیر پر اپنی خواہش کو پیچھے کر دینا چاہیے، کیونکہ تقدیر اللہ کی آپ کی خواہش سے زیادہ بہتر ہے۔ بعض اوقات آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، آپ اس کے لیے بہت سٹرگل کرتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے اگر کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے بہت دعائیں کرتی ہے، اس کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے بہت سارے خواب دیکھتی ہے کہ میں اپنے بچے کو یہ بناؤں گی، ایسا کروں گی، ویسا کروں گی۔ لیکن سبحان اللہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا تو فوت ہو جاتا ہے، یا بیمار ہو جاتا ہے، یا معذور ہوتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک ڈاؤٹ سا آ جاتا ہے کہ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، یا مجھے دعائیں کرنی نہیں چاہیے تھی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ماں کیا چاہتی ہے، اور بچے کے حق میں کیا بہتر ہے، یا پھر اس ماں کے حق میں آئندہ اس بچے کی وجہ سے کتنی خیر، کتنی بھلائیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ اس عورت کو تو نہیں پتا نا، جو اس بچے کے بغیر اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت دفعے ہماری دعاؤں کے برعکس ہمارے کام ہو جاتے ہیں، ہماری خواہشات کے برعکس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم ایک چیز چاہتے ہیں، اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بہت خوش تھے، اور جب وہ قتل ہوا تو بہت غمگین ہو گئے۔ آپ سوچئے کہ ایک بیٹا ہو کسی کا، اور وہ بھی بڑی دعاؤں اور تمناؤں سے لیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے،
تو ایسے میں ماں باپ کے دل کے اوپر کیا بیتے؟ ایسے کئی واقعات آپ سنتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہی ہوا۔ دیکھیں یہاں حکمت کیا تھی کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے والدین تباہ ہو جاتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ والدین نیک تھے تو اللہ نے ان کو ایک بہت بڑی آفت سے اور مصیبت سے بچا لیا جو ان کے اپنے ہی گھر میں پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس لیے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کی تقدیر جسے وہ ناپسند کرتا ہے، بعض اوقات انسان کا دل جو ہے وہ گھٹتا ہے کہ یہ چیزیں ایسے کیوں ہو رہی، تو اس تقدیر سے بہتر ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ یعنی بندہ جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، بظاہر وہ تکلیف دے ہی کیوں نہ ہو، اس کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں مجبور کر دیتا، تو ماں باپ کا بھی ایمان جاتا رہتا۔ کیونکہ بعض اوقات ماں باپ بچوں کی محبت کے ہاتھوں انہی کا دین یا انہی کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی تقدیر کے فیصلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الزام نہ دیں کہ واہ می، کہ آپ نے میری قسمت میں یہ کیوں لکھ دیا اللہ، یا یہ چیز کیوں زندگی میں پیش آئی۔ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یعنی میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں یہ سب کچھ کر سکوں۔ فرمایا عفو درگزر کرنا اور صبر کرنا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام نہیں دینا، یعنی تمہاری زندگی میں جو کچھ پیش آئے، جو کچھ بھی ہو، تو یہی سوچنا کہ اس میں کوئی خیر ہوگی، میرے رب نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے۔ رضیت باللہ ربہ، یعنی جب دل بھر آئے، جب دل پریشان ہو، جب چیزیں مرضی کے مطابق نہ ہو، تو یہ کلمہ اونچی آواز میں پکارتے رہا کرے، رضیت باللہ ربہ، میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس شخص کا دل بھی رضا سے بھر دیں گے اور قیامت کے دن بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے خضر علیہ السلام نے ان آیات میں جو بھی کریڈٹ دیا، کہا کہ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، وَرَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے جو کچھ اپنے اختیار کیا، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تو جو بھی ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے علم کی شکل میں، آپ کو مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس میں ہماری کوئی بڑی بات نہیں۔ تو یہاں پر خضر علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کے احکام تھے جو میرے پاس آئے تھے اور میں ان احکامات کی پیروی کر رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں نا، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شرعی احکامات ہوتے ہیں جو پیغمبروں کو وحی کے ذریعے دیے جاتے ہیں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اور ایک کونی احکامات، تکوینی احکامات، یعنی جو کائنات سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کر رکھے تھے کہ جن کے ذریعے وہ ان احکامات کی
تعمیل کرواتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام جو کہ ایک انسان کی شکل میں کام کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام انہیں دیکھ کے بہت حیرت ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اس طرح کے بہت سے کام فرشتے ہر وقت کر رہے ہیں، isn't it؟ دیکھیں کوئی کسی کی جان لے رہے ہیں، کہیں عذاب لا رہے ہیں، کہیں بارش برسا رہے ہیں، کہیں کوئی بجلی کڑک رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ دس از انفیئر، ہم کہتے ہیں دس از پارٹ آف لائف۔ خضر علیہ السلام نے جب یہ کام کیے تو وہ ان کو عجیب لگ رہے تھے، لیکن جب بھی کوئی شخص اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے، وہ انسان ہو، فرشتہ ہو، پیغمبر ہو، ہماری عقل میں اگر وہ نہیں سماتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عقل سے وہ کام بالا ہے، تو اس پہ بھی ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے، اس پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر خیر ہے۔ تو ایک یہاں پہ میں ایک مجھے بات ہمیشہ بڑی ہی خوبصورت لگتی ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ اگر باپ نیک ہو تو فائدہ دنیا میں ہی اولاد کو ہونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر نبیل ایوزی کہتے ہیں کہ جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے اپنے بیٹے کی دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اولاد کی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب بچے ایگزام کے لیے پریشان ہیں، پڑھائی میں پریشان ہیں، بزنس میں، جاب میں، اپنی فیملی لائف میں، اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا کام کیا رہ جاتا ہے؟ دعائیں کرنا، نوافل پڑھنا اور عبادت کرنا، اور ہر وقت بچوں کی خیر مانگنا، اور سب سے زیادہ تڑپ کر جو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ اولاد ہی کے لیے نکلتی ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو ماں باپ نیک ہوں گے، خصوصاً اگر باپ نیک ہوگا تو اس کے اثرات ہوں گے، یہ نہیں کہ ماں کے نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ یہاں باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس لیے ظاہری معنی کے اوپر لے لیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں نوافل ادا کرتے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے تھے من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے، یعنی میں نوافل اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور روتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول پڑھتے تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کا جن کا خزانہ دیکھے محفوظ ہوا، اس لیے محفوظ ہوا کیونکہ ان کا باپ نیک تھا، تو میں اس لیے نیک بن رہا ہوں تاکہ میری اولاد کو پریشانی نہ ہو۔ ابن مصعب کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، بے شک میں نے تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکعتیں یا قیام زیادہ کر لیا، یعنی بچوں کے فائدے کے لیے نمازیں زیادہ کر لی، نوافل زیادہ کر لیے، سبحان اللہ، تاکہ بچے کی طرف سے کوئی پریشانی نہ دیکھنی پڑے۔ تو یاد رکھیں اولاد کی پریشانی ماں باپ کو اپنی پریشانی سے بھی آگے ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنا دکھ بھول جاتے ہیں، لیکن بچوں کا دکھ ان سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو پھر یہی آیت تلاوت کرتے ہیں کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یاد رکھیں جب بھی آپ اپنے بچوں کے اندر کوئی خرابی دیکھیں، ان کے اندر کوئی بگاڑ دیکھیں، ان کے اندر دین سے دوری دیکھیں، تو اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنا صدقہ خیرات، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں، تو انشاءاللہ جب آپ کے اندر خیر آئے گی تو خیر بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگی، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اکثر لوگ بچوں کو یہ تانا بھی دیتے ہیں کہ تم کیا ہو، تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہی ہو جو کچھ ہو، تو یہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، کسی ایک خاص بچے کے لیے نہیں ہوتا، سب بچے اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہی کچھ بنتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تو obviously ہر ماں باپ پر ہوتا ہے کہ وہ بچوں پر محنت کرتے ہیں، لیکن بچے والدین ہی کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں، والدین ہی ان کو یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ دین فطرت پر لے آتے ہیں۔
ماں باپ کا یہ بہت بڑا کردار ہے۔ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھے کہ ہم بظاہر بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ والی بات بھول جاتے ہیں کہ اگرچہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو کہیں ہم نے تو نہیں بولا۔ بچے نے کوئی چیز آگے پیچھے کی، ہیرا پھیری کی، تو کہیں ہم نے ماضی میں تو ایسا نہیں کیا تھا کہ بچپن میں ہم بھی ایسے غلط کام تو نہیں کر رہے تھے۔ انشاءاللہ جب آپ اپنی اصلاح کر لیں گے تو اپنی غلطیوں پر توبہ کریں گے تو پھر آپ کے بچوں کے اندر بھی خیر ہوگی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ میں اس کا کچھ حال تم کو سنا دیتا۔ ذوالقرنین جو ہے یہ ایران کا کے بادشاہ تھے، سائرس یا خسرو کو کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اس نے اپنے پہلے اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا۔ اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں سے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک وہ جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا۔ یہ حال تھا ان کا، اور وہ ذوالقرنین کے پاس جو کچھ بھی تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دو؟ تو سبحان اللہ، ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں بادشاہت عطا کی اور طرح طرح کے وسائل اور ریسورسز دیے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ وسائل دے، اختیار دے، اقتدار دے، تو انسان کو اچھے اچھے کاموں میں ان سب چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے یہاں تک اتھارٹی دے دی کہ لوگوں کو تم سزا دو یا ان پر احسان کرو، رائٹ؟ تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ہم تم سے پوچھیں گے نہیں۔ تو دیکھیے سبحان اللہ کس قدر اللہ نے انہیں نوازا تھا، اور وہ بہت منصف بادشاہ تھا۔ تو جو منصف بادشاہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خیر کا پیغام لے کر جاتے ہیں، نہ کہ وہاں سے کوئی فائدہ سمیٹتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عادل بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی سرحدوں کی اصلاح کرتا ہے۔ جس مال کو وہ بیت المال میں جمع کرتا ہے اس مال کو اچھے پروجیکٹس میں لگاتا ہے، اور اچھا انتظام کرنے کے لیے بادشاہ پر 3 شرائط عائد ہوتی۔ پہلی بات کہ اس خزانے میں سے اپنے لیے کچھ بھی خاص نہ کرے، یعنی اس خزانے پر اپنا ذاتی تصرف نہ کرے، اور یہ نظر نہ رکھے کہ اس سے کوئی وہ فائدہ اٹھائے۔ اور دوسرا یہ کہ سب سے پہلے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے ابتدا کرے، ان کی مدد کرے، غریب لوگوں کی، محتاج لوگوں سے آغاز کرے۔ تیسرا، لوگوں کے مرتبوں کے مطابق عطیات دینے میں مساوات سے کام، یعنی جو لوگ اس مملکت میں بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ان کو جب کوئی سیلری یا کوئی گفٹ یا اپریسیشن کے لیے کوئی ٹوکن دیا جائے تو سب کے ساتھ مساوات برتی جائے، لیکن جو رعایا کی ضرورت پوری نہ کرے اس کے لیے بہت سخت وعید بھی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے
کہ ذوالقرنین جو ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور یہ ایک قوم کے اوپر پہنچے ہیں جو کہ یاجوج اور ماجوج سے بہت زیادہ تنگ تھی، اور یہاں پر یاجوج اور ماجوج سے جو قوم تنگ تھی تو ان کے ساتھ مل کر ذوالقرنین جو ہے ان سے کہتے ہیں، اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈھیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ بھی نہ سکیں گے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میری رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس کو تو وہ اس کو پیوندے خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے سارا کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہوا تھا، بلکہ اس نے ڈیلیگیٹ کیا اور سب کا تعاون بھی حاصل کیا۔ جو لوگ مل جل کر دیکھیں کام کرتے ہیں نا تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کوئی چادریں لا رہا ہے، کوئی اس کو تپا رہا ہے، کوئی تانبا پگھلا رہا ہے، اور کوئی جو ہے آگے بڑھا رہا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں جب ہم اکیلے ہی کام کے لیے نکل پڑتے ہیں نا، تو اور سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ آلویز ڈیلیگیٹ یور ورک۔ گھر میں بھی مائیں جب کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے اگر وہ فرسٹریٹ ہو جائیں گی، اگر سارے کا سارا کام جو ہے کہ اچھا میں بچے خراب نہ کر دیں، بچے ایسے نہیں، تو بچوں کو آپ ڈیلیگیٹ نہیں کریں گی، سکھائیں گی نہیں، تو ان میں سکل کس اچھی جو عادات کے ساتھ اچھی سکلز کیسے لرن کریں گے؟ تو اس لیے ہمیشہ اپنے کام کو ڈیلیگیٹ کریں، شیئر کریں، اس سے آپ ایز میں بھی رہیں گی اور بچے بھی سبحان اللہ بہت اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے۔ انہوں نے ان کے ساتھ مل کر جو ہے اکٹھا سب نے کام کیا، اور ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے ایک پل بنا دیا، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھا ہو اور سور پھینک دیا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بندے بنے ہوئے تھے اور کچھ سوچنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی جو بھی کام کرتے ہیں لیکن انہیں ان کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا، کیونکہ ایسے لوگوں کی نیت ارادہ ہم غم سب کچھ دنیا تھی، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا، اپنے کاموں پر، اپنی کارکردگی پر، اپنی پرفارمنس پر بڑے خوش تھے۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لوگ کام تو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ساری محنت ضائع ہوتی ہے، اچھا کرنے کے باوجود ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے عقیدہ کی خرابی، کرپشن۔ جب عقیدہ کرپٹ ہے، ریاکاری ہے، اس میں اللہ کے لیے کام نہ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے محنت نہیں کرنی، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے،
تاکہ لوگ تعریف کریں۔ یہ چیز دیکھیے ہمیں بچپن سے بچوں کے دلوں کے اندر ڈال دینی چاہیے۔ ہم ایک جملہ بڑا بولتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، کون سا؟ کہ دیکھو لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھو جو ہے آنٹی دیکھ رہی ہیں، بچوں کو کہتے ہیں نا انکل دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ تم یہ کر رہے ہو، میری تو ناک کٹ جائے گی، تمہارا خاندان کیا کہے گا، تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہر وقت لوگوں کی پریشانی بچوں کے دلوں کے اندر ہم ڈالتے رہتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، لوگوں کی نظر میں اچھے بن جاؤ۔ لوگ اگر تمہیں اچھا سمجھ لیں گے تو پھر تم کچھ نہ کچھ بن جاؤ گے اور کوئی چیز ہو گیا، اگر لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تو پھر تم کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، ساری دنیا بھی اگر کسی کو ریجیکٹ کر دے اور حقیر سمجھنے لگے، لیکن اگر اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہے تو اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر ساری دنیا بھی کسی کے تعریفوں کے پل باندھ دے اور اس کو بڑے بڑے ایوارڈ سے نوازے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں، سبحان اللہ، اگر اللہ کے لیے اس نے وہ کام نہیں کیا، اس کی رضا کو سامنے نہیں رکھا، لوگوں کو سامنے رکھا، اپنے آپ کو سامنے رکھا، تو بچوں کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، یہ ڈر نہ پیدا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ دیکھیے یہ ایک بہت کمزور بنیاد ہے جس کے اوپر کوئی انسان جو ہے اپنی بلڈنگ بنائے یا اپنے آپ کو کھڑا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ شرک کے وجہ سے تمام اچھے سے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سو کفر اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، شو آف، لوگوں کا ڈر، لوگوں کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ تو اللہ عز و جل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دیں گے تو ریاکاروں سے کہیں گے کہ انہی ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے تم دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں بھی ان کا جانے کو جی نہیں چاہے گا۔ سبحان اللہ۔ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کی جزا، اور وہ وہاں سے نکل کر کہیں نہیں جانا چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں کوئی بوریت نہیں ہے۔ بوریت تو دنیا میں ہوتی ہے کیونکہ اس کی انجوائمنٹ محدود ہے، لیکن جنت میں لوگوں کا اتنا دل لگے گا کہ وہاں سے ہلنا بھی نہیں چاہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بور بور تو نہیں ہوں گے، تو سبحان اللہ یہ ذہن میں رکھے، بوریت جب ہوتی ہے جب ہمارے اندر انجوائے کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہم تھک جاتے ہیں، یا ہم دیکھ نہیں پاتے، یا ہم سن نہیں پاتے، تو دنیا کی رونقیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس طرح جب ہماری کیپیسٹی ہی نہیں ہوتی تو ہم کسی چیز کو انجوائے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے وہ چیزیں ہمارے اوپر بوجھ ہو جاتی ہیں۔ جیسے کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کو آوازیں اچھی نہیں لگتی، اسے لوگوں سے باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا، کسی کے پاس جانا اچھا نہیں لگتا۔ تو جنت میں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کسی قسم کے بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہو، اور انجوائے کرنے کی کیپیسٹی بہت بڑھ جائے گی۔
اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوگی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہیں کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرے، کیونکہ اسی کام کو استقامت ہے۔ اور رب کی ملاقات کا شوق ہے تو اچھے اچھے کام کریں، بہترین چیزیں تیار کریں، بہترین اعمال بنائیں تاکہ ساتھ لے کر جائیں۔ رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، کسی اور کے لیے اچھے کام نہیں کریں۔ سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب کہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا تھا۔ یہاں دیکھیے زکریا علیہ السلام کے پکارنے کا انداز اللہ بتا رہے ہیں کہ محبت سے چپ کے اللہ کو پکارا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اظہار کیا۔ اس نے عرض کیا ہے پروردگار، میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اے پروردگار مجھے تجھ سے مانگ کر، میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب علیہ السلام کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے ہماری زندگی میں بھی دیکھیں کہ بہت سی دعائیں جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا تو قبول ہو جاتی ہیں، تو ہم دوبارہ پھر دعائیں مانگتے ہیں تو ان کا ذکر نہیں کرتے، تو یہاں پر وہ اتنے پازیٹیو ہیں، اتنی کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ آپ بھی اسی طرح سے اللہ سے دعا مانگا کرے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ تو جب انسان اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے گا کہ میرا رب ہر معاملے میں میری دعا قبول کرے گا، تو انشاءاللہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے قریب پائے گا، اور جب قریب پائے گا تو اس سے ساری دل کی باتیں کہہ دے گا۔ تو دعا کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں اور پوری یقین سے دعا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے، وہ اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، یعنی تو چاہتا تو دعا قبول کر لے ورنہ نہیں، اگر نہیں قبول کرنا چاہتا تو نہ کر۔ بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو اپنی رضا سے ہی کرتا ہے، اس لیے حسن ظن رکھے اور بہترین طریقے سے جو ہے اللہ سے مانگے۔ تو یہاں پر اب وہ دعا مانگ رہے ہیں
کہ وہ یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کی دعائیں کیا ہوتی تھی، ان ان میں لوگوں کی خیر خواہی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، لوگوں کی اصلاح اور دین کی سربلندی کے لیے اپنے وارث کو مانگ رہے ہیں۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ ان کے پیچھے کیا بہت بڑی جائیداد ہے جس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، یا ان کا کوئی مال و متاع ہے؟ نہیں، انہیں یہ فکر تھی کہ اب ان کے مشن کا کون وارث بنے گا، کیونکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، کہ اب انہیں یہ فکر لاحق ہوگی کہ میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، وہ بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے بعد کون لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا؟ اب تک اپنے خاندان اور بنی اسرائیل کو تو وہ سنبھالے ہوئے تھے، ان کو مسلسل گائیڈ کر رہے تھے، لیکن اب کیونکہ بچہ نہیں تھا، تو اس لیے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بچہ دے تاکہ وہ میرے مشن کا وارث ہو جائے۔ تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں میں ایسے لوگ ہوں جو اللہ کے ولی ہوں اور اللہ کے دوست ہوں۔ جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں پیدا کیا۔ عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے یہ کہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا، اور اس نے اپنے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح اور شام تسبیح کرو۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نعمت دے تو پھر تعریف کس کی؟ اللہ کی۔ اے یحییٰ علیہ السلام، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا ہی پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان تھا۔ سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرا اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے یحییٰ علیہ السلام کے صفات اس سے پہلے بھی سورہ آل عمران میں بیان ہوئی ہیں، وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو دیکھیں کیسے اچھے طریقے سے کرتا ہے کہ انہوں نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، انہیں بیٹا بھی دیا، اور ساتھ میں دیکھیں کتنی کوالٹیز ہیں جو کہ شاید زکریا علیہ السلام کے ذہن میں بھی نہ ہو۔ تو جو ان کا کام تھا، مشن تھا، اس کام کے لیے ان تمام صفات کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی، اس حالت میں کہ ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا، اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں؟ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔
مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کے لیے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش اس سے پہلے میں مر ہی جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکارا اور کہا، غم نہ کرو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اور پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، یعنی چپ کا روزہ ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یاد رکھیے کہ رزق کے لیے اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ کھجوریں تھی لیکن ہلانی خود پڑ رہی ہیں۔ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، اوپر سے آتا ہے، لیکن محنت کس کو کرنی پڑتی ہے؟ انسان کو۔ اور وہ محنت اس تکلیف کے وقت میں بھی ان کو کرنی پڑ رہی تھی، اس لیے کہ دیکھیے کہ جب وہ ہلائیں گی کریں گی تو لیبر پینز ایزی ہو جائے گی، زور لگائیں گی، ٹھیک ہے، اور طاقت بھی ملے گی۔ زچہ کے لیے کھجور ویسے ہی سب سے بہترین چیز ہے، پانی اور کھجور۔ اس بچے کو لیے وہ اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں، جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ اب ان آیات میں شروع میں مریم علیہ السلام کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ ہوگی، اور اس کے جواب میں وہ خاموش نہیں۔ دیکھیں کتنا زبردست حال بتا دیا گیا، کیونکہ ان کی شریعت میں اس وقت چپ کا روزہ ہوتا تھا۔ شکر ہے ہماری میں نہیں، ورنہ ہم دورہ قرآن کیسے کرتے، یعنی روزہ رکھتے تو پھر میں نہ بول پاتی نا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ چپ اللہ کے لیے اور بولنا بھی اللہ کے لیے۔ اصل عبادت یہی ہوتی ہے، جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرے اس کو کر لینا ہی اصل چیز ہے، یعنی اصل چیز اطاعت ہے۔ اس میں عقل یا لاجک یہ چیزیں کام نہیں آتی، اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کس مقرر وقت پر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگتے ہیں۔ سحری کے وقت کھانا روک دیں، افطاری کے وقت روزہ کھول لیں، اس وقت روزے کو کھولنا ہے، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے بولنا نہیں، بس چپ رہنا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، بچہ بولا، بچے نے پنگوڑے میں بات کی، اور پنگوڑے میں ہی دیکھیے اس کو نبوت عطا کر دی گئی ہے۔ بڑا ہو کر اس کا کیا کام ہوگا، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو کہلوایا گیا، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ تو دیکھیے جب کوئی کرسچن آپ سے ملے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن پوچھنا چاہے کہ ہمارے دین میں کیا ہے، تو اس کو سورہ مریم پڑھنے کے لیے دیا کرے کہ ہماری کتاب حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے
وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ ایک بڑا دن وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ حسرت کہتے ہیں شدید ترین ندامت کو، اور ایسی چیز پر مر مٹنا جو انسان سے چھوٹ گئی ہو، اسے پکڑنا ممکن نہ ہو، کوئی اپورچونٹی نکل گئی ہو، کوئی بہت قیمتی چیز اس سے فوت ہو جائے۔ تو قیامت کے دن یوم الحسرہ اس لیے اس کو کہا گیا کہ اس دن سب اپنی کوتاہیوں پر سخت نادم ہوں گے، حتیٰ کہ مومن بھی نادم ہوں گے، کہ اس دن انسان سوچے گا کہ میں نے اپنا فلاں وقت کیوں ضائع کیا، میں اس کام میں کیوں پڑی رہی، کیوں میں پروڈکٹیو نہیں رہی یا پرو ایکٹیو نہیں رہی، میں نے بہتر طریقہ زندگی کیوں نہیں اختیار کیا۔ یاد رکھیں، ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ انسان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، یعنی گاڑی چلاتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، جیسے آپ کچن میں کچھ بھی کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، ڈسٹنگ کر رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، تو آپ کے لیے، ہمارے لیے جو بھی وقت ہے اس کو قیمتی جانیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ باعث حسرت ہوگا۔ اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے یعنی سونے کے لیے لیکن وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے، تو اس کا سونا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو ذکر کر کے سوتا ہے، وضو کی حالت میں سوتا ہے، اس کی ساری رات کیسے گزرتی ہے؟ فرشتے کے ساتھ اور عبادت میں گزرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر کار ہم ہی زمین میں اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا تھا، ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد والدین سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، اور میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہی امید والی بات جو زکریا کے اندر بھی تھی کہ رب سننے والا ہے، کوئی ناامیدی نہیں، کوئی مایوسی نہیں۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو اپنی سچی ناموری عطا کی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا، رسول اور نبی تھا،
ہم نے اس کو طور کے دائنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا اور بات دی، اب ان کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوا۔ وجاہت اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 پردے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ رہ گیا۔ اللہ اکبر! جب اس جگہ دیکھا اور لوہے محفوظ پر چلنے والے کلموں کی آواز سنی تو موسیٰ نے اپنی فرمائش کر دی، اور اپنی وہاں پر اس نے اللہ سے کہا، قال ربی ارینی انظر الیک، میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترینی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا قرب ہے، لیکن دیکھیں ایک عام انسان کو بھی تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے نا۔ وہ کہاں؟ نماز میں، سجدے میں۔ اس لیے سجدہ کرتے وقت پیار سے سجدہ کیا کریں، کیونکہ اس وقت آپ اپنے رب کے قریب ترین ہیں، اس وقت دل سے دعا مانگا کریں۔ سبحان اللہ! اور یہ کہا کریں، میں ہمیشہ آپ کو یہ دعا سکھاتی ہوں، کیونکہ کون سی؟ اللہم فقہنی فی الدین۔ چند سیکنڈ کی بات ہے کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ دے، رائٹ؟ اور کتنی دعائیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ تو سجدے میں دعا مانگا کریں، اور وہ اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر اس کے ساتھ کر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور وہ رسول اور نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ آدمی تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، جنہوں نے اپنی نماز کو ضائع کیا، خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے۔ تو نالائق اور ناخلف اولاد کیسی ہوتی ہے؟ جو نماز چھوڑ دے، دنیا کے پیچھے لگ جائے، دنیا دنیا دنیا۔ فسوف یلقون غیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے اور اس کی خوراک بہت بری ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا ان کو وہاں ٹھکانہ ملے گا۔ تو انسان کو اپنی نمازوں کی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نماز کو ضائع کرنا اپنے دین کو ضائع کرنا ہے، اور اس میں نماز کو پڑھنا اپنے دین کو بچانا ہے۔ تو بیمار ہیں، اسٹرگل میں ہے، کھڑی ہو کے نہیں پڑھ سکتی، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی، لیٹ کے، اور اگر لیٹ کے بھی نہیں تو اشارے کے ساتھ۔ سبحان اللہ! لوگوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مراد ہے کہ نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اصل وقت ہی نکل جائے، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے میں آتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑنا اسے ترک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے۔ صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رویا کرتے تھے۔
امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا۔ آپ اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا، اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ وہ لیٹ پڑھنے پر رو رہے تھے۔ استغفر اللہ، دیکھیے ذرا صحابہ ایسے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں بہم بہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ بس تم اس کی بندگی کرو، اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کہ اب واقعی جب میں مر چکوں تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم اس کو پیدا کر چکے ہیں، پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ میرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ پھر وہ ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے بدلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، اور پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان سب میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ دیکھیں جنت کا راستہ ہی جہنم کے اوپر سے ہے، اور پل صراط جو ہے اس پہ تو مومن نے بھی گزر کے جانا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تمام انسان جہنم سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے۔ یعنی کوئی تیز نکلے گا، کوئی آہستہ آہستہ، کوئی لڑکھڑاتا ہوا، اور کوئی نیچے گر جائے گا اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا۔ عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کے گود میں رکھے ہوئے تھے، رونے لگ گئے۔ ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے نیک بیوی کہ اپنے ہسبینڈ کو روتے ہوئے دیکھا تو خود بھی رونے لگی۔ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں سے نجات پاؤں گا یا نہیں، کیسے گزروں گا اس پل سے۔ دیکھیں سبحان اللہ، واقع میں کبھی کبھی میں بھی سوچتی ہوں کہ ہم اس پل میں سے کیسے گزریں گے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے پل صراط ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ ابو میسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، پھر وہ رونے لگتے تھے۔ تو پوچھا جاتا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم وہاں سے نکل بھی پائیں گے یا نہ نکل پائیں گے، یعنی اس پل کو پار بھی کر پائیں گے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھ دیا جائے گا۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں، اور ایسے ٹیرے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سادان کہا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پل صراط نصب کیا جائے گا جو اس طرح کی دھار کی طرح ہوگا جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے نا. تو فرشتے پوچھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ تو کس کو عبور کروائے گا، یعنی کون اس کو پار کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا پار کراؤں گا. وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق تھا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور اس کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہیں اور پل صراط سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی. وہاں اعمال کا کام آئیں گے اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا ہمیں آپ وہاں پر یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور ان میں سے ایک جگہ مقام پل صراط سے گزرنا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ متقی لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے گا. وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے. تو جتنا جو اللہ سے ڈر کر نیک کام کرے گا، اپنے نفس کو جتنا کنٹرول میں رکھے گا، وہ اتنی تیزی سے وہاں سے گزر جائے گا. تو تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہوا ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی باتیں آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے زیادہ آگے بڑھی ہوئی تھی. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گئی. جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور، اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائیں گے، یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. اللہ اکبر. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے خدا بنا رکھے ہیں اور ان کے پشتیبان ہوں گے اور کوئی پشتیبان نہ ہوگا جب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں اور جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں. اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو. ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. استغفر اللہ لا تجعلنا منہم. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے کہ جس نے رحمان کے حضور پروانہ حاصل کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سخت بےہودہ بات ہے جو کہ یہ لوگ گھڑ لائے ہیں. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے.
रहमान की ये शान नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए। जमीन और आसमानों के अंदर जो भी है सब उसके हजूर बंदों की हैसियत से पेश होने वाले, सब पर वो मुहीत है। मैंने उनको शुमार कर रखा है। सब क़यामत के रोज फर्दन फर्दन उसके सामने हाजिर हो जाएंगे। यकीनन जो लोग ईमान ले आए, अमल साले कर रहे हैं, अनकरीब रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलाम को हमने आसान करके तुम्हारी जबान में इसलिए नाजिल किया कि तुम परहेजगारों को खुशखबरी दो और हर धर्मों को डराओ। उनसे पहले हम कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं, फिर आज कहीं तुम उनका निशान पाते हो या उनकी भिनक भी कहीं सुनाई देती है? अल्लाह अकबर। तो देखिए, बहस करने वालों को डराते रहें, उन्हें बताते रहें, क्योंकि जो बहस करते हैं ना, जहाँ पे भी बहस होती है तो वहाँ बहस जो है वो झगड़े में तब्दील होती है, और जहाँ झगड़ा हो वहाँ शैतान बहुत अच्छा पार्ट प्ले करता है और रिश्ते तबाह हो जाते हैं। तो सुभान अल्लाह, जब अल्लाह सुब्हानहू ताला देखें किसी से मोहब्बत करते हैं ना, यहाँ जिक्र आया ना, जो लोग ईमान ले आते हैं, अमल साले करते हैं, अनकरीब रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जब अल्लाह सुब्हानहू ताला किसी से मोहब्बत करें तो वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं बेशक मैं अपने इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। तो जिब्रील हामलीन अर्श में इसका चर्चा करते हैं तो आसमान वाले हामलीन अर्श की मिली जुली आवाजों का शोर सुनते हैं, तो सातवें आसमान वाले इससे मोहब्बत करते हैं। फिर एक और आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं, यानी छठे वाले, यहाँ तक कि वो मोहब्बत आसमान दुनिया तक पहुंच जाती है। फिर उसका जिक्र जमीन पर उतरता है, फिर जमीन वाले भी इससे मोहब्बत करते हैं। तो ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी होती है कि किसी बंदे को लोगों की मोहब्बत नसीब हो और फिर अल्लाह ताला भी उससे राजी हो जाए। सूरह ताहा मक्की सूरह है। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ताहा मा अंजलना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा तंजीलम मिम्मन खलकल अर्दा वस्समातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शिस्तवा। ताहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। ये तो एक याद दहानी है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से डरे। नाजिल किया गया है उस जात की तरफ से जिसने पैदा किया है जमीन को और बुलंद आसमानों को। वह रहमान कायनात के तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा है, मालिक है उन सब चीजों का, और जो आसमानों में और जमीन में है और जो जमीन और आसमान के दरमियान है, जो मट्टी के नीचे है। तुम चाहे अपनी बात पुकार कर कहो या चुपके से कोई बात, बल्कि इससे मख्फी भी कोई बात, वो सब कुछ जानता है। वो अल्लाह है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, इसलिए बेहतरीन नाम है किसके लिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम बेहतरीन है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों से जो भी आपकी दुआ हो, तो उसके नाम से जब आप लेके कि अगर रहीम है, अगर रहमत चाहिए तो उससे इस नाम से पुकारें। अगर करम चाहिए तो कहें या करीम। अगर जो है लताफत चाहिए तो या लतीफ हो। तो जो भी है उसका नाम पुकारें, फिर दुआ करें। तो अल्लाह कहते हैं और तुम्हें कुछ मूसा अलैहिस्सलाम की खबर
पहुंची जबकि उसने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा कि जरा ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊं, या इससे या इस आग पर मुझे रास्ते के मुतालिक कोई रहनुमाई मिल जाए। वहां पहुंचा तो पुकारा गया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं ही तेरा रब हूँ, जूतियां उतार दो, तू वादी मुकद्दस तुवा में है, और मैंने तुझको चुन लिया है। ये सुनकर जो कुछ वही कहा जाता है कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा खुदा कोई खुदा नहीं है, बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज नमाज कायम कर। क़यामत की घड़ी जरूर आने वाली है, मैं उस वक्त को मख्फी रखना चाहता हूँ ताकि हर मुतनफ़िस अपनी सही के मुताबिक उसका बदला पाए। बस कोई ऐसा ऐसा शख्स जो इस पर ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया है, तुझको उस घड़ी की फिक्र से ना रोक दे, वरना तू हलाकत में पड़ जाएगा। और ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये तेरे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाकर चलता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी बहुत सारे काम हैं जो मैं इससे लेता हूँ। फरमाया, मूसा इसको फेंक दे। उसने फेंक दिया और यकायक वो एक सांप था जो दौड़ रहा था। फरमाया, पकड़ ले और डर नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसी ये थी। तो यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी को भी अप्रिशिएट करते हैं, अपनी असा को भी, और अल्लाह को बताते हैं कि इससे मैं क्या क्या काम लेता हूँ, और फायदे बता रहे हैं उसके। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम इसको नीचे फेंक दो। और जब वो अजदहा बन गई तो उसने कहा, डरो नहीं, ये दोबारा तुम्हारी लाठी ही बन जाएगी। और जरा अपना हाथ अपनी बगल में दबा, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दूसरी निशानी है, इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं। अब तू फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे, रब्बी शरह ली सदरी वो यस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, वहलुल उक्दतम मिन लिसानी, और मेरे जबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सके, यफकहू कौली। देखिए, जब इंसान का सीना खुल जाता है ना, शर सदर हो जाता है, तो फिर क्या होता है? हक कबूल करना आसान हो जाता है, इंसान का दिल बड़ा हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुभान अल्लाह के इंसान समझे कि उसका सीना खुल गया, उससे चीजें समझ आने लगी। चीजें भी समझ आती हैं, यकीन में इजाफा हो जाता है इंसान के, आखिरत के यकीन, यह है शर सदर। ईमान में इजाफा हो जाता है, इंसान की बुजदली खत्म हो जाती है, तवक्कुल बढ़ जाता है, अल्लाह पर भरोसा ज्यादा हो जाता है। आप जो भी काम करने जा रही हो तो ये दुआ मांगा करें, तो आप खुद देखेंगे ईमान में भी इजाफा होगा, यकीन में भी। इंसान के अंदर यू एट टाइम्स कुछ चीज़ों से हम घबराते हैं, डरते हैं, तो इंसान की बुजदली खत्म होती है और भरोसा अल्लाह पे बढ़ जाता है। तो कोई भी, इवन मैं लोगों को कहती हूँ कि एग्जाम्स देते हुए तो ऐसी बात तो हम करते हैं ना, आप किसी शख्स से बात करने लगे हैं और आपको उससे डर लगता है, तो आप रब्बी इशरह ली पढ़ लें। आप किसी मीटिंग में जाने लगे हैं, आप रब्बी इशरह ली पढ़ लें। आप किसी के घर रिश्ता लेने जा रहे हैं, राइट, उनसे बात करनी है, रब्बी इशरह ली पढ़ लें। कहें अल्लाह से, वाहलुल उक्दतम मिन लिसानी, कि या अल्लाह मेरी कम्युनिकेशन को आसान बना दे, जो मैं कहना चाह रही हूँ इस बंदे को समझ आ जाए। क्योंकि सारे झगड़े, सारे फसाद
किस वजह से हैं? मिस कम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये चीजें फसाद का बायस बनती हैं। कि आप कुछ कह रहे होते हैं, दूसरा कुछ और समझ रहा होता है, isn't it? आप शुरू ही बात करते हैं तो दूसरा भड़क उठता है समटाइम्स। तो आप कहते हैं अभी तो मैंने बात की ही नहीं, आई जस्ट बिगेन इट, व्हाट मेड यू सो एनॉयड? तो बेहतरीन है कि आप बात करने से पहले थोड़ा पॉज लें और रब्बी शरह ली पढ़ लें। इंशाल्लाह ये शर सदर जब होगी तो अल्लाह सुब्हानो व तआला आपको आपकी बात में तासीर डाल देंगे, दूसरे तक पहुंचा देंगे। तो अल्लाह कहते यहाँ पर हमें बता रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जबान की गिरें सुलझा दे, ताकि मेरी बात ये लोग समझ सकें। और मेरे लिए मेरे कुंबे से एक वजीर मुकर्रर फरमा, हारून अलैहिस्सलाम, जो कि मेरा भाई है। तो शर सदर में दूसरों को भी शरीक कर लेना चाहिए, दूसरों से भी काम लेना चाहिए, दूसरों को भी अपना मददगार बना लेना चाहिए। और उसके ज़रिए से मेरा हाथ मजबूत कर और उससे मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें, खूब तेरा चर्चा करें। तू हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा है। फरमाया गया, जो तूने मांगा ए मूसा, हमने एक मर्तबा तुझ पर एहसान किया। याद करो वो वक्त जबकि हमने तेरी माँ को इशारा किया, ऐसा इशारा जो वही के जरिए से किया जाता है कि इस बच्चे को संदूक में रख दे, और वो संदूक को दरिया में छोड़ दे, और दरिया उसे साहल पार फेंक देगा, और इसे मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा। मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत तारी कर दी और ऐसा इंतजाम किया कि तू मेरी निगरानी में पाला जाए। याद करो जबकि तुम्हारी बहन चल रही थी और फिर जाकर कहती है, मैं तुम्हें इसका पता दूं जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह करेगा। इस तरह हमने तुझ पर तेरी माँ के पास तुझे तेरी माँ के पास पहुंचा दिया, ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और वो रंजीदा ना हो। ये भी याद करें कि तूने एक शख्स को कत्ल कर दिया था। हमने तुझे फंदे से निकाला और तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा, और तू मदियन के लोगों में कई साल ठहरा रहा। फिर अब ठीक ठीक अपने वक्त पर तू आ गया है। ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने तुझको अपने काम का बना लिया। जा, तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ, और देखो तुम मेरी बात में तकसीर मत करना। जाओ तुम दोनों फिरौन के पास, वो सरकश हो गया है, और उससे नरमी के साथ बात करो। फकूला लहू कौलन लय्यिना, वो नसीहत, ताकि वो, अगर तुम नरमी से बात करोगे तो वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। तो यहाँ देखें पूरा मूसा अलैहिस्सलाम का जो है पानी में फेंकने के बाद वो फिरौन के दरबार में चले गए हैं, और अल्लाह सुब्हानो व तआला ने देखिए कि उनके चेहरे पर ऐसी मोहब्बत डाल दी कि दुश्मन भी जो है वो भी उनसे मोहब्बत करने लगा, और उन्होंने उसको गोद में ले लिया। और मूसा अलैहिस्सलाम को जब पानी में थे तो उनकी बहन साहल पर चल रही थी। फिर क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम 8-10 साल मदियन में भी रहे, बकरियां चलाते रहे। तो ये सारे मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात अल्लाह सुब्हानो ताला बयान कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ से गुजरे। हमारे लिए सबक ये है इसमें कि कुछ पाने के लिए इंसान को जिंदगी की किन किन रास्तों, किन किन पगडंडियों के ऊपर चलना पड़ता है। रास्ते में कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कैसे कैसे हादसे होते हैं, और अल्लाह सुब्हानो तआला किस तरह हम सबको बचाता जाता है। ये वक्त मुकर्रर था उनकी नबूवत के लिए, अल्लाह से मुलाकात के लिए, अल्लाह सुब्हानो तआला से कलाम के लिए। तो देखिए हमें भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानो तआला हमें भी अपने राह में इस्तेमाल करें, हमें भी अपने काम का बना लें।
یاد رکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اپنے کام کا بناتے ہیں نا تو پھر ٹھکائی بھی ہوتی ہے، مشکلیں بھی آتی، بہت سارے چیلنجز بھی ہوتے ہیں، لیکن ان پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ اور خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ نے چن لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، دس از سو بیوٹیفل کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تم نے ڈرنا نہیں اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جاؤ جا کے فرعون سے نرمی سے بات کرو۔ دیکھیے نرمی سے بات تو ہمیں عام انسانوں سے بھی نرمی ہی سے کرنی چاہیے، پولائٹلی کرنی چاہیے، آرام سے بولیں، کیونکہ نرم گفتگو جو ہے نا وہ صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا تو یقیناً اس کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی سے نواز دیا گیا، اور نرم گفتگو کے بدلے جنت میں خوبصورت بالا خانے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وہی سے بتا دیا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کا راستہ بتایا۔ بہت ہی خوبصورت بات کہ ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور پھر راستہ بتایا۔ فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک نوشتے میں محفوظ۔ میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کا راستہ بنایا اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین میں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا ہے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ایسے ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے اور نہ تو پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ۔ موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، اور نہ ورنہ ایک سخت قسم کے عذاب سے تمہارا وہ ستیاناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپ کے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آ جاؤ، بس یہ سمجھ لو آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ علیہ السلام تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا ڈرو مت،
تو ہی غالب رہے گا۔ پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگل جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کسی شان سے آئے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ آخر کار یہی ہوا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دے۔ تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، اور اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر جو تزکیہ کے طریقے پر عمل پیرا رہا، جو اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتا رہا، تو اللہ کہتے ہیں اسی شخص کو یہ جزا ملے گی اور اسی شخص کے لیے یہ جنت ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں، تو بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اب راتوں رات میرے بندوں کو وہ لے کر چل پڑا اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا، پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی، تو اس نے اپنی پوری قوم کو تباہ کیا، تباہی کے دانے پر لے آیا، اور پوری کی پوری قوم پانی کے نیچے آ گئی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی مت کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے پاس آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی کیوں آئے ہیں اللہ کی طرف؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو تعجیل جو ہوتی ہے وہ عجلت ہوتی ہے، ویسے پسندیدہ نہیں ہے، لیکن نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا، اللہ کی رضا مندی کی طرف آگے بڑھ جانا، تو پھر دوسروں سے آگے بڑھنا، یہ قابل تعریف چیز ہے۔
فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ جا کر اس نے کہا، ہے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ یا تمہیں دل لگ گئے ہیں؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا، موسیٰ علیہ السلام کا خدا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے بھول گیا۔ کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی کوئی بات کا جواب دیتا اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں، تم اس وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اس کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون علیہ السلام، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر تم عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر تو آ کر کہے گا تو اب بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہیں آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا۔ استغفر اللہ، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگو، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ تو یہاں دیکھیے، سامری کو سزا دی جا رہی ہے اور سزا موت تک کے لیے ہے کہ وہ اسی طرح پاگلوں جیسی، یعنی وہ پاگل ہو کے مرے گا اور پاگلوں کسی حرکتیں کرے گا کہ کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ تو اللہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر، درس نصیحت عطا کی۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپ کے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی میں بس ایک ہی ایک ہی دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں، آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہیں دیکھو گے۔ اس روز جب سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا
اکڑ نہیں دکھائے گا اور آواز رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تمہیں کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اس روز شفاعت کار کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حیو قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر اللہ نے بالکل کلیئرلی بتا دیا کہ قیامت کے دن انسان کو دنیا کی زندگی بہت چھوٹی معلوم ہوگی۔ کتنی چھوٹی؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ اکبر، یہ اتنی اتنی لمبی زندگی ہم یہاں پر گزار کے جاتے ہیں، 60 سال 70 سال، اور کچھ لوگ تو سبحان اللہ 100 سال۔ تو وہاں جا کر دیکھیں انسان کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ، اور کوئی کہے گا 10 دن، کوئی کہے گا ایک دن، ایک ہی دن اور دن کا کچھ حصہ۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اس دنیا میں انسان کتنی محنت کرتا ہے، اور جو آخرت ہے ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے ہم آگے کیا بھیجتے ہیں؟ اور اس دن کیا ہوگا؟ سب کچھ پہاڑ، کہا نا، پوچھا کہ کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی، ہمالیہ کو بھی، سب کو غبار بنا کر اڑا دیا جائے گا، اور دنیا کیسی ہوگی؟ بالکل پلین میدان، اور ہر کوئی اٹھ کے سفارش نہیں کر سکے گا، رائٹ؟ کیونکہ دنیا میں اب تو کوئی نہ کوئی سفارش کر دیتا ہے نا، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی فرینڈ، کوئی بچہ۔ اس دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، ہاں اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اور وہ اذن بھی کس کو دیا جائے گا؟ وہ بھی اللہ کے مخصوص چنے ہوئے لوگ ہوں گے، ہر کوئی سفارش نہیں کر سکے۔ تو اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ہم نے اس قرآن کو قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ لوگ کجروی سے بچ جائیں، یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہو جائے۔ بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما، وقل ربی زدنی علما۔ تو دیکھیں قرآن کے عربی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سمجھیں، ان کے اندر پرہیزگاری آئے، کیونکہ عربی کے الفاظ دل پر عجب طرح سے اثر کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہم زدنا ایمان، اے اللہ میرے علم میں، ایمان میں اور یقین میں اضافہ فرما۔ اس طرح ہمیں بھی علم میں اضافے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، ایمان میں بھی اضافے کی دعا مانگے، یقین میں بھی اضافے کی دعا مانگے، اور فہم میں بھی۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں نے ایک آیت پر 100 تفاسیر کا مطالعہ، میں نے اس کو اسٹڈی کیا، پھر میں اللہ سے فہم کی دعا کرتا تھا اور کہتا تھا یا رب، اے آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے۔ انہوں نے کہا کبھی بھی اپنے علم پر میں نے غرور نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ میں ہر روز جب میں شروع کرتی ہوں اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی ہمیں علم نصیب فرمائیں، ہم دعا کریں کہ اللہ اس کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، اسے فائدہ پہنچا، اور ہمیں وہی علم دے جس سے جو علم ہمیں فائدہ دے۔
یا ایسا علم جس سے ہم خود بھی فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو بھی دے سکیں۔ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا، مگر وہ بھول گیا کہ ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے، مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس، اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے ان کو پھسلایا، کہنے لگا آدم علیہ السلام بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کی سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئی اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی نافرمانی سے وہ اپنے راہ سے بھٹک گیا۔ اصل میں انسان کی بہت بڑی ویکنس یہ ہے کہ جب اس کو زندگی مل جائے اور اس کو اللہ نواز بھی دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ وہ اور جیے، اس کی لالچ بڑھ جاتی ہے، وہ زیادہ دیر تک اس دنیا میں جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آدم علیہ السلام، کیونکہ آدم ہے سبحان اللہ فطرت میں ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا اس پھل کھا کے تو ہم تو اٹرنل ہو جائیں گے، ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ اور اللہ نے دیکھے انہیں یہ بھی سمجھ دے دی تھی کہ تم نے ننگے نہیں رہنا۔ اور سبحان اللہ جب ان سے جنت کا لباس اترا تو وہ فوراً اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع ہو گئے۔ تو میں ہمیشہ اس پوائنٹ پر میں رکتی ہوں اور لوگوں کو ضرور کہتی ہوں کہ یہ فطرتاً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں ڈالا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں۔ اور یہ چیز آپ بچوں میں ضرور آبزرو کریں۔ کوئی ان کو مذاق کرے یا مذاق سے چھوٹ گھروں میں لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو اسپیشلی بوائز کے لیے ان کو جو ہے ان کے کوئی بات نہیں، کپڑا نہیں بھی پہنا تو وہ بہت زیادہ بچے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، کور کرتے ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ جب ہم بار بار ان کو اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں تو وہ حیا و شرم اس کے اندر سے نکل جاتی ہے جو اللہ نے ڈالی۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی، اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے جو کہ میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے اور وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تم نے ان کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ اس آیت کو نہ ہم اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ اکبر، یہ ہے استغفر اللہ، اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کا نتیجہ کہ ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی مرضی کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی انسان کی زندگی گھٹن کا شکار ہوگی۔ جو بھی شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے اللہ نے کہا کہ زندگی تنگ ہو جائے گی،
ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے نا یہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز، بڑے بڑے لوگ، آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا مل گیا، اور لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں، ہمیشہ اس چیز پر خوش ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بڑے لوگ ہیں، اور ان لوگوں سے مل کر، تو یہاں کیا کہہ دیا اللہ نے، استغفر اللہ، کہ اس یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے، کبھی بھی، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں، کبھی کسی سے امپریس نہ ہو اور نہ ہی ڈپریس ہو، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے نا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ جو بڑے بڑے لوگوں کا یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی زندگی گھٹن کا شکار ہوتی ہے، اور کوئی شخص جو اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے، ساری نعمتیں اس کے پاس ہو، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہو، اس کو اطمینان قلب نہیں ملتا، نہ شر صدر ہوتی ہے، ظاہری خوشحالی سے، ظاہری مال و دولت سے، ظاہری سٹیٹس سے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کا تعلق کوئی دیکھ ہی لے، کہیں چلے ہی جائیں، تو پھر آپ ان کو باتیں کرتے سنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ، اس لیے میں نے آپ کو یہ آیت کہا ہے کہ اس کو انڈر لائن کر لیں، کیونکہ ظاہری خوشحالی، مال و دولت، ظاہری نعمتیں، مرضی کا لباس، مرضی کا کھانا، مرضی کے ملک، مرضی کے شہر، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو پریشانی، حیرت اور شک میں متردد رہتے ہیں۔ معیشتاً دن کا، معیشتاً دن کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے بھی ہے اور قبر کی زندگی سے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگحالی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہوتا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہے؟ وہ 70 سانپ اژدہے جیسے ہوتے ہیں، اور ہر اژدہے کے 7 سر ہوتے ہیں، اور وہ اسے قیامت تک ڈستے اور نوچتے رہیں گے۔ اور یہاں پر اللہ نے ایک اور بات ہمیں سمجھا دی کہ جو دنیا میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو یہاں پر بلانے سے مراد صرف یہی نہیں کہ کوئی سبحان اللہ سورت یاد کی اور وہ بھول گئی، اس سے مراد دین ہی کو چھوڑ دیا۔ یعنی قرآن پڑھ کر بہت لوگ حافظ بھی ہیں، لیکن قرآن کی سمجھ نہیں ہے، دھیمے نہیں ہیں، سمجھ کر اللہ کی آیات کو جان کر ان پر عمل نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، لوگوں کے سامنے ایمان کی راہیں روشن ہوئی، اور پھر اس کے بعد بجھ گئی روشنی۔ انہوں نے اس روشنی سے اعراض برتا۔ یاد رکھیں، ہر انسان کو، ہر صاحب قرآن کو قرآن پڑھنے کے بعد اسے ساری زندگی لگا دینی چاہیے، اس کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں، سمجھتا رہے کہ یہ ایک چراغ، ایک روشنی کی طرح ہے، جو اس زندگی میں انسان کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اندھیرے میں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنا راستہ ہی بدل دے، اور پھر ایک دفعہ کسی چیز کو جاننا کافی نہیں ہوتا، ہم سب بھولنے والے ہیں نا، تو یہاں بھولنے کی سزا اللہ نے وہ بھی بہت کلیئر بتا دی۔ تو بھولنے کا علاج کیا ہے؟ بار بار پڑھنا، بار بار سمجھنا، بار بار قرآن کو کھولنا، اس پہ تدبر کرنا۔ تو اللہ کہتے ہیں، پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، اور حقیقت میں اس میں بہت نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ عقل سلیم کس کی ہوتی ہے؟ ساؤنڈ عقل کس کی ہے؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور وہی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور ان سے سبق حاصل کرتا ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات نہ طے کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا
چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ کیا جا چکا ہوتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی تسبیح کرو، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے، خود بھی نماز پڑھنی ہے، بچوں کو بھی پڑھوانی ہے، خود بھی تسبیح کرنی ہے اور بچوں سے بھی کروانی ہے۔ تو پیچھے آیا نا کہ سینہ گھٹتا ہے، تو آپ کو میں ایک ٹپ دے رہی ہوں، جب بھی کنسٹرکشن ہو، کچھ لوگوں سے مل کے ان کی باتیں سن کے سینہ، دے ٹو مچ ٹو دنیا، دے آر امپریس بائی دنیا اینڈ، تو آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کا سینہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ اٹھ کے جاتے ہیں۔ تو تسبیح کیجیے، اللہ سے جڑ جائے۔ اور یہاں تسبیح کا ذکر ہے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بھی کسی انسان سے، ٹھیک ہے، کسی کی بات سے، کسی کے رویے سے، تو تسبیح کریں، خاص طور پر فجر کے بعد یہاں پر اور مغرب سے پہلے۔ تو یہی دو اوقات ہیں جس میں آپ کیا کرتے ہیں، مسنون اذکار کرتے ہیں اور تسبیحات بھی کرتے ہیں، اور یہی دل کی راحت کا سبب بھی بنتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو ہم تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر ہے، وہ پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کی نماز کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز چھوڑنا، ترک الصلاح۔ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کس کا ہے؟ نماز کا۔ سو نماز کی حفاظت کرنے والے اللہ کی نظر میں بہت جو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ اللہ کے خاص رحمت کے سائے میں رہتے ہیں، فضل میں رہتے ہیں۔ اور کسی بھی طرح کی پریشانی ہے تو آپ نے کدھر رجوع کرنا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو اللہ کہتے ہیں خود بھی اس کے پابند رہو، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ کو ہمارا تقوی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی، معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ہم ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ تو کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ سبحانہ کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون سیدھی راہ کے اوپر نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب۔ بارک اللہ فی علمکم وعملکم، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ